السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی 55ویں کانفرنس کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں وانگ ای کی شرکت۔ چین کا گرین مصنوعات کی تجارت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی خاطر مشترکہ اقدامات پر زور۔ انسانی حقوق کے تحفظ میں دوہرے معیار کو مسترد کیا جائے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے 26 فروری کو بذریعہ ویڈیو لنک اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی 55ویں کانفرنس کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی اور اتفاق رائے کا حصول، اتحاد اور تعاون اور مشترکہ طور پر عالمی انسانی حقوق کی صحت مند ترقی کے فروغ کے عنوان سے تقریر کی۔ وانگ ای نے کہا کہ اس وقت عالمی صورتحال کافی کشیدہ ہے اور ایک کے بعد ایک بحران و تنازعات رونما ہو رہے ہیں، جس سے عالمی سطح پر انسانی حقوق کی گورننس کو خسارہ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ عوام کی اہمیت کے اولین ہونے کو برقرار رکھا جائے۔ عوام کے مفادات کو تحفظ کو انسانی حقوق کے مقصد کا نقطہ آغاز اور آخری ہدف سمجھا جائے اور عوام کی بقا اور ترقی کے حق کو فوری اور زیادہ نمایاں مقام پر رکھا جائے۔ وانگ ای نے کہا کہ ہم دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور انسانی حقوق کی آڑ میں ان کی ترقی کو روکنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کی جانب سے انسانی حقوق کی ترقی کے آزادانہ انتخاب کا احترام ضروری ہے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے جیت جیت تعاون پر عمل کرنا اور مکالمے کی وکالت کرنا بھی ضروری ہے۔ وانگ ای نے مزید کہا کہ سی پی سی اور چینی حکومت نے ہمیشہ چینی عوام کی خوشحالی اور چینی قوم کی احیا کو اپنا غیر متزلزل ہدف سمجھا ہے۔ چینیوں کے انسانی حقوق کے مقصد کی ترقی کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے اور چین انسانی حقوق کی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جو وقت کے رجحان اور چین کے اپنے قومی حالات کے مطابق ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک بڑے ذمہ دار ملک کی حیثیت سے چین عالمی انسانی حقوق کی حکمرانی میں فعال طور پر حصہ لیتا ہے اور اہم عالمی انسانی حقوق کنونشنز اور اعلانات کے سلسلے کے طے پانے کو فروغ دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین جدید کاری کے ثمرات کو تمام لوگوں کے لیے زیادہ مساوی بنا رہا ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کے معیار کو مسلسل بڑھا رہا ہے اور دنیا کے انسانی حقوق کے کاز کی صحت مند ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ 27 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے اپنی یومیہ پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس اور چین کی شرکت سے متعلق بتایا۔ ترجمان نے کہا کہ انسانی حقوق کونسل انسانی حقوق کے امور پر بات چیت کے لیے اقوام متحدہ کا بنیادی پلیٹ فارم ہے۔ چین کونسل کے کام کو ہمیشہ بہت اہمیت دیتا ہے اور موجودہ اجلاس کے مختلف موضوعات پر بات چیت میں فعال طور پر شرکت کرے گا، انسانی حقوق کے امور پر تعمیری مکالمے اور تعاون کو فروغ دے گا اور عالمی انسانی حقوق کی حکمرانی کو زیادہ منصفانہ، شفاف، معقول اور جامع بنائے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے اجلاس میں ورچوئل شرکت کی اور چین کے موقف کو اجاگر کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور انسانی حقوق کی آڑ میں ان کی ترقی کو روکنے کی مخالفت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں کو اپنا کام غیر جانبدارانہ اور معروضی انداز میں انجام دینا چاہیے اور بلاک سیاست اور بلاک محاذ آرائی کے میدان جنگ کے بجائے تمام فریقوں کے درمیان تعمیری تبادلے اور تعاون کا پلیٹ فارم بننا چاہیے۔ 26 تاریخ کو 13ویں WTO وزارتی کانفرنس میں تجارت اور پائیدار ترقی پر ایک وزارتی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ چین کے وزیر تجارت وانگ وینتھاؤ نے اجلاس میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین اپنی خوبیوں اور تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کو اعلیٰ معیار اور سستی سبز مصنوعات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے اور موسمیاتی تبدیلی اور ترقیاتی عدم توازن جیسے مشترکہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چین تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ گرین مصنوعات کی تجارت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی خاطر مل کر کام کریں۔ چین الیکٹرانک ٹرانسمیشن کے لیے عارضی ٹیرف استثناء کو برقرار رکھنے کی حمایت کرتا ہے اور جلد از جلد ای کامرس مذاکرات کو مکمل کرنے اور کثیر الجہتی ڈیجیٹل تجارتی قوانین کی تعمیر میں تیزی لانے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ پائیدار ترقی کے لیے نئے مواقع کا اضافہ کیا جا سکے۔ وانگ وینتھاؤ نے نشاندہی کی کہ یک طرفہ اور تحفظ پسندی عالمی پائیدار ترقی کے منافی ہے۔
چین ریگولیٹری جائزے کو مضبوط بنانے اور عالمی صنعتی اور رسد کی چینز کے استحکام اور لچک کو بڑھانے کی حمایت کرتا ہے اور WTO کے قانونی فریم ورک میں ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی سہولت سے متعلق معاہدے کو شامل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ ترقی پذیر ممالک کی معاشی ترقی اور صنعت کاری میں سہولت فراہم کی جا سکے اور پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 ایجنڈے پر عمل درآمد کو فروغ دیا جا سکے۔ 27 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے سنکیانگ میں نام نہاد انسانی حقوق کے مسئلے کی آڑ میں عالمی صنعتی چین میں امریکی مداخلت کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیا۔ ترجمان نے کہا کہ چین نے بارہا نشاندہی کی ہے کہ سنکیانگ میں جبری مشقت کا نام نہاد وجود مکمل جھوٹ ہے اور امریکہ نے سنکیانگ میں جبری بے روزگاری پیدا کرنے کی کوشش میں سنکیانگ سے متعلق منفی قوانین نافذ کرتے ہوئے سنکیانگ میں غیر موجود جبری مشقت کا بطور بہانہ استعمال کیا ہے۔ سنکیانگ کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی ہے، عالمی تجارتی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے اور عالمی صنعتی چین میں شدید خلل ڈالا ہے۔ امریکہ فوری طور پر چین کو بدنام کرنا بند کرے، انسانی حقوق کی آڑ میں چین کے داخلی معاملات میں مداخلت بند کرے اور معاشی اور تجارتی معاملات پر سیاست اور انہیں بطور آلہ استعمال کرنا بند کرے۔ 27 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ معروف امریکی سیمی کنڈکٹر کمپنی انویڈیا نے حال ہی میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں درخواست دائر کی ہے جس میں پہلی بار ہواوے کو AI چپس جیسے کئی زمروں میں سے ایک بڑے حریف کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر امریکی حکومت چپ کی برآمدات پر پابندیوں میں اضافہ کرتی ہے تو اس سے انویڈیا کی مسابقت کو مزید نقصان پہنچے گا۔ ترجمان نے کہا کہ حقائق نے ثابت کیا ہے کہ چھوٹے صحن اور اونچی دیواریں چین کی جدت طرازی اور ترقی کی رفتار کو نہیں روک سکتی اور نہ ہی یہ امریکی کاروباری اداروں سمیت پوری صنعت کی صحت مند ترقی کے لیے سازگار ہے۔ کشادگی اور تعاون سیمی کنڈکٹر صنعت کی بنیادی محرک قوتیں ہیں اور چین دنیا کی بڑی سیمی کنڈکٹر مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کو مارکیٹ اکانومی اور منصفانہ مسابقت کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور ایسے کاروباری اداروں یا انفارمیشن انڈسٹری کی حمایت کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا 55واں اجلاس 26 فروری کو جنیوا میں شروع ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اپنی افتتاحی تقریب میں اس بات پر زور دیا کہ پائیدار امن و سلامتی کے حصول کے لیے انسانی حقوق کا تحفظ اور فروغ ضروری ہے اور غزہ کی پٹی میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ گوتریس نے اپنے خطاب میں کہا کہ انسانی حقوق کا تحفظ امن کی بنیاد ہے اور امن کا راستہ معاشی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی حقوق سمیت تمام انسانی حقوق کے مکمل احترام اور دوہرے معیار کو مسترد کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ممالک بنیادی انسانی حقوق کو برقرار رکھنے کے نقطہ نظر سے ہر قسم کے تشدد کی روک تھام اور خاتمے کے لیے اس سال منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کے مستقبل کے سربراہ اجلاس کے موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اینٹونیو گوتریس نے غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور تمام قیدیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ 26 تاریخ کو کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں اقوام متحدہ کی ماحولیاتی اسمبلی کا چھٹا اجلاس شروع ہوا جس میں مختلف ممالک کے ہزاروں نمائندگان کثیر الجہتی فریم ورک کے تحت عالمی ماحولیاتی گورننس پر تبادلہ خیال میں شریک ہوئے۔ رواں سال کی کانفرنس کا موضوع موسمیاتی تبدیلی، حیاتیاتی تنوع کے نقصان اور آلودگی سے نمٹنے کے لیے مؤثر، جامع اور پائیدار کثیر الجہتی اقدام ہے۔ یہ کانفرنس 26 فروری سے 1 مارچ تک جاری رہے گی جس میں اعلیٰ سطحی قیادت کے مکالمے، کثیر الجہتی مشاورت اور 30 سے زائد سرکاری تقریبات منعقد ہوں گی۔ چینی وفد موجودہ اسمبلی کے دوران کھن منگ مونٹریال گلوبل بائیو ڈائیورسٹی فریم ورک کے نفاذ پر کثیر الجہتی بات چیت بھی کرے گا۔ مندوبین نے چائنا میڈیا گروپ کو بتایا کہ چین کی شرکت نے عالمی ماحولیاتی نظم و نسق میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ 26 تاریخ کو منعقدہ ریاستی کونسل کی باقاعدہ پالیسی بریفنگ میں نائب وزیر برائے حیاتیاتی و تحفظ ماحولیات یاو انگ من نے کہا کہ 2.5 سال پہلے قومی کاربن اخراج تجارتی مارکیٹ کے آغاز کے بعد سے مارکیٹ کا مجموعی آپریشن مستحکم رہا ہے اور اس وقت مارکیٹ کے لین دین میں شامل سالانہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج 5.1 بلین ٹن تک جا پہنچا ہے اور یہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا احاطہ کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔